الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ حضرات جی گرامی، رب کی رحمت کا کل تذکرہ کیا گیا، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں عطا فرمائیں، سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضرات جی گرامی، کائنات میں اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی نے حکم الہی کو تسلیم کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تیری رضا کے سامنے سر تسلیم خم، اے اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، جو تیری رضا ہے ہم اسی پر راضی ہیں۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار انبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اب جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کہا، رب جس بات پر تو راضی ہے ہم اسی پر راضی ہیں۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، اب کلیہ قانون بدل گیا ہے، اے محبوب تو میرا محبوب ہے، اب جس بات میں تو راضی ہوگا اسی بات میں تیرے رب کی رضا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرات جی گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ آپ کسی واقعے کی طرف توجہ فرما لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بدلنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلامتی بھیجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم تیری رضا میں راضی ہیں، تو جس طرف چاہے اپنا رخ تبدیل کر لے، ہم قبلے کو ادھر کر دیں، وہی تیرا قبلہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز ہی رخ تبدیل کیا تو بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ الحمدللہ مدینہ شریف میں وہ مسجد موجود ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے، جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلوں والی۔ اس کے اندر نشان لگا ہوا ہے کہ پہلے تمام مسلمان اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ رخ تبدیل کیا جائے، قبلہ تبدیل کیا جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز اس طرف سے ایسے رخ موڑا، بیت اللہ شریف کی طرف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قبلہ بنا دیا۔ تو اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ نشانات لگے ہوئے ہیں کہ پہلے قبلہ یہ تھا، اب قبلہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس بات سے پتہ چلا
کہ آقا علیہ السلام کے دل میں جو خیال آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی رد نہیں کرتا۔ تو جو آقا علیہ السلام کی زبان سے کلمات حق جاری ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسے رد؟ یہ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب پہلے کلیہ اور تھا، 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، وہ میری رضا میں سر تسلیم خم کرتے تھے، لیکن اے میرے محبوب اب باری تیری ہے، جس بات پر تو راضی ہوگا تیرا رب بھی اسی میں راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ آقا علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہو، آقا علیہ السلام نے نیچے والا جو حصہ تھا اس کو اپنے لیے منتخب فرمایا آرام فرمانے کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ اوپر والی بالائی منزل پر ہیں، پانی گر جاتا ہے، پانی کا برتن گر جاتا ہے، چھت کچی ہے تو پانی کافی مقدار میں تھا۔ ان کے ذہن میں پریشانی محسوس ہوئی کہ آقا علیہ السلام ہمارے مہمان ہیں، اگر پانی کو نہ سمیٹا گیا پانی چھت سے نیچے ٹپکے گا، ہمارے مہمان کے آرام میں خلل پیدا ہوگا، تو آقا علیہ السلام کی مہمان نوازی میں ہم کوئی پریشانی نہیں چاہتے۔ اور کوئی چیز نہ ملی، انہوں نے اپنا لحاف جو اپنا بستر تھا اس کو زمین پر پھینکا تاکہ وہ پانی چوس لے۔ اس نے پانی جذب کر لیا، اس نے تو پانی جذب کر لیا لیکن اتنا گیلا ہو گیا کہ اب وہ بستر اوپر نہیں لے سکتے تھے۔ سردیوں کی راتیں تھی، ساری رات چٹر کر گزار دی، لیکن آقا علیہ السلام کو تکلیف نہیں آئی۔ قربان جائیں، وہ جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام ناراض ہوئے، آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہی زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام سے محبت دل و جان سے کریں۔